اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، آج میں آپ کو 8ویں جماعت کی ہسٹری سے جو چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہماری کتاب کا 5واں چیپٹر ہے، جس کا ٹاپک ہے وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر۔ لوگ کب باغی ہو گئے 1857 اور اس کے بعد، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہاں بچوں، میں آپ اس چیپٹر کو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں، اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے دس چیپٹر از all about our first struggle of independence, that is about the revolt of 1857 AD. We will see that how people resisted policies and actions that harm interests or go against their sentiments. پہلا پوائنٹ جو ہے، یہ چیپٹر ہم نے جو انڈیپینڈنس آزادی کے لیے جو کوشش کی، اسٹرگل کی، اسی کے بارے میں سارا یہ چیپٹر ہمیں جانکاری دے گا۔ جیسے کیسے 1857 کا ریولٹ ہوا، ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طرح رجسٹ کیا انگریزوں کے پالیسی کے خلاف، ان پالیسی کے خلاف، تو ان ایکشنوں کے خلاف جس سے ان لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، اور ان کے حساب سے وہ ان کے اگینسٹ تھا، ان کے مخالف تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے دا برٹش کیم ٹو انڈیا ایز ٹریڈرس بٹ دے بیکیم ماسٹرس آف دا کنٹری. Different governor generals started different policies such as subsidiary alliance, doctrine of lapse, to expand the British Empire and to conquer Indian states. ہاں، برٹش آئے یہاں پر، ہندوستان آئے، وہ آئے تھے ایز ٹریڈرس، تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، مگر وہ یہاں ملک کے مالک بن بیٹھے۔ تم ہسا بنے مالک یتنی ملکک، تو آئے تم تجارتک بہن، یہ سے بنے تم ملکک مالک۔ پھر جو مختلف گورنر جنرل انہوں نے بنائے، جو ان کے مختلف گورنر جنرلز تھے، انہوں کی مختلف پالیسیاں تھیں۔ انہوں نے کچھ ایک الائنس بنائی جس کا نام رکھا سبسیڈری الائنس، پھر انہوں نے کچھ قانون لائے، ان قانون میں ایک تھا ڈاکٹرن آف لیپس تھا، کیونکہ یہ برٹش برٹش امپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے ہندوستان کے ساری ریاستوں میں۔ نمبر 3، رانی لکشمی آف جھانسی، نانا صاحب، the adopted son of Peshwa Baji Rao II, were denied their rights because of which they revolted against the British and became the prominent leaders of Britain. رانی لکشمی بائی جھانسی، جس کو ہم جھانسی کی رانی بولتے ہیں، یا نانا صاحب جو باجی راؤ پیشوا دوم کے ایڈاپٹیڈ سن تھے، انہوں نے ان حقوق کے خلاف، جو ان کے خلاف جاتے تھے، نہیں مانے، انہوں نے ورودھ کیا، کیونکہ اسی لیے وہ ریوولٹ اس برٹش کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اس ریوولٹ میں بہت اچھی طرح سے حصہ لیا، کیونکہ وہ اس طرح جب انہوں نے ان کا یہ نہیں مانا، انکار کیا، تو وہ اس بغاوت کے کچھ خاص لیڈر بن گئے۔ In the same way, Awadh was annexed and the British also said that بہادر شاہ ظفر will be the last Mughal king. برٹش لوگ کہتے تھے جو بہادر شاہ ظفر ہے، جو مغل خاندان ہے، یہ اس کا
آخری بادشاہ ہوگا. It led to the resentment among people and they revolt against the British. یہ بات ان کو برداشت نہیں ہے, ان لوگوں ہندوستان کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے ان انگریزوں کے خلاف ریزنمنٹ اختیار کی اور برٹشوں کے خلاف انہوں نے پھر بغاوت شروع کی. نمبر 5واں پوائنٹ ہے انڈین سپائز ویئر گیون ویری لیس ویجز اینڈ فیسلٹیز ایز کمپیئر ٹو برٹش. Moreover, they were told to overseas to fight for the company. It led to resentment among spies because going overseas was against their religion. اس انگریز حکومت میں جو ہندوستانی سپاہی کام کرتے تھے انہیں وہ سہولیات بھی اتنی میسر اچھی نہیں تھی اور ان کی وہ ویجز جو تنخواہ تھی وہ بھی اچھی خاصی نہیں تھے جو کہ یہ اپنے سپاہیوں جو کہ اپنے برٹش سپاہیوں کو دے رہے تھے. ان سے ان کی تنخواہ بہت اور فیسلٹیز بہت کم تھی اور ان سپاہیوں کو ہندوستانی سپاہیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ پار بھی سمندر پار بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کمپنی کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنے حکومت کو آگے لے جانا ہے. It led to resentment among spies. پھر یہ جو قانون بنا یہ جو کہتے تھے اس میں ان سپاہیوں میں یہ انہوں نے ریزنمنٹ کی, انہوں نے بغاوت شروع کی, انہوں نے نہیں مانا ان کا یہ کیونکہ یہ ان کے مذہب کے خلاف تھا. نمبر 6 پوائنٹ ہے دا برٹش انٹروڈیوسڈ many reforms in India like abolition of sati pratha, allowing widow remarriage, etc. Indians got annoyed with this because they thought that the British are interfering in their religious customs. That is why they turned towards mutiny. جو یہ انگریز تھے برٹش والوں نے کیا کیا, انہوں نے بہت سے قانون ادھر کچھ قانون تھے ان کو ایبالش کیا, ختم کیا, ان کی کچھ اصلاحات تھیں ان کو ختم کیا. ایک تھا اس میں ستی پرتھا تھا جب ان میں سے کسی کا کوئی کسی عورت کا خامد مر جاتا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, مگر انگریزوں نے یہ قانون توڑا, ان کو کہا کہ ویڈو اب ریمیریج ہو سکتی ہے, بیوہ اب دوبارہ شادی کر سکتی ہے. Indians got annoyed with this because they thought that the British are interfering in their religious customs. یہ جو ہندوستانی انہوں نے انکار کی, انہوں نے یہ نہیں مانا, یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز لوگ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل دے رہے ہیں. That is why they turned towards mutiny. ایک وجہ یہ بھی تھا کہ وہ اس بغاوت میں شامل ہو گئے. بچوں یہ تھے آج ہم نے اس چیپٹر کے 6 پوائنٹس پڑھے. انشاءاللہ کل ہم باقی پوائنٹس اور پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.